اس عبادت کے لیے میں نے آپ کے سامنے موضوع پرچے رکھ دیے ہیں، اور یہ پرچہ میں بھی میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ اس کے اندر ایک بڑی اہم دعا ہے جو بزرگان دین سے چلی آ رہی ہے، آپ اس دعا کا اہتمام کر لیں گے انشاءاللہ پورے سال آپ کے مزے ہی مزے ہیں۔ وہ اتنی اہم دعا ہے، اور وہ ہمارے بزرگ نمونہ سلف حضرت مولانا سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور مجھ سے ان کی بڑی محبت تھی، اور مجھے کہا کرتے تھے کہ مولانا منیر ہمارے محبوب ہیں، مولانا منیر ہمارے محبوب ہیں، مجھے یوں کہا کرتے تھے۔ اور کراچی جب تشریف لاتے تھے تو باقاعدہ فون کروا دیتے کہ مولانا منیر میں آیا ہوں، مجھ سے ملاقات کرو۔ اپنے وقت کا بڑا ولی سید نفیس الحسینی، اور پاکستان کے نمبر 1 خطاط، یہ آپ کو بہت سے خطاطی کے جو نسخے لکھے نظر آتے ہیں وہ سید نفیس الحسینی، یہ ان کے لکھے ہوئے ہیں۔ النفیس کے نام سے ان کے سائن بھی آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سے جو توغروں کے اوپر، وہ شخصیت ہے۔ اللہ نے ظاہری بات میں حسن سے نوازا رکھا تھا۔ انہوں نے یہ جو ہے دعا باقاعدہ پرنٹ کروا کے جو ہے تقسیم کری اپنے جو متوسلین کے اندر، وہ میں دعا لے کے آیا ہوں، اور اس کے پرچے بار موجود ہیں، اور اس رات کے اندر آپ نے جو عبادتیں کرنی ہیں وہ میں نے اس کے اندر لکھ دی ہیں۔ آپ ان عبادتوں کو کر لیں، پھر آپ دیکھیں آپ پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا رحمتیں آتی ہیں۔ یہ جو دعا ہے، اس دعا کا طریقہ یہ ہے، مغرب کی نماز جب آپ پڑھ لیں گے، اور یہ سن لیں اس سال یہ جمعرات کی جو رات ہے یہ شب برات ہے۔ 17 جو مارچ آ رہی ہے، 17 مارچ یعنی جمعرات کی جو رات ہوگی یہ شب برات ہوگی، اگلے دن جمعہ ہوگا۔ تو جمعرات جمعے کے درمیان کی جو رات ہے جس کو شب جمعہ کہتے ہیں، یہ شب برات آ رہی ہے۔ مغرب کی نماز سے آپ جب فارغ ہوں، مسجد میں ہیں تو زہ قسم زہ نصیب، اپنے گھر میں ہے کوئی بات نہیں، مغرب کی نماز سے فارغ ہو کے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ پہلی مرتبہ جب سورہ یاسین آپ پڑھیں گے تو پہلی مرتبہ سورہ یاسین آپ نے اس نیت سے پڑھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر کو دراز کر دے، اور اس میں آپ اپنے اہل خانہ، اپنے پیاروں، اپنے رشتہ داروں، جس کی آپ چاہتے نیت کر سکتے ہیں، یا اللہ سب کو درازی عمر عطا فرما۔ تو درازی عمر کی نیت سے آپ نے جو ہے سورہ یاسین تلاوت کرنی۔ تلاوت کرنے کے بعد اب یہ دعا پڑھنی ہے، یہ دعا آگے میں بعد میں تلاوت کر کے آپ کو سنا دوں گا۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ آپ نے جو سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ دوبارہ جب سورہ یاسین پڑھیں اس وقت بلاؤں کے دفع ہونے کی نیت سے آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ یا اللہ مجھ سے، میرے اہل خانہ سے، میرے پیاروں سے یا اللہ بلاؤں کو دفع کر دے، پورا سال ہر طرح کی بلا سے محفوظ رہے۔ یہ نیت سے پڑھنے کے بعد پھر اس دعا کو آپ نے ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے سورہ یاسین تلاوت کرنی ہے، اس نیت سے یا اللہ تو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اس میں اپنی نیت، اپنے اہل خانہ، اپنے پیاروں کی نیت کر کے سورہ یاسین آپ پڑھیں، اور اس کے بعد اس دعا کی تلاوت کریں۔ دعا کی تلاوت کرنے کے بعد اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ پورا سال آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو جو برکتیں ملیں گی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ وہ ہے۔ یہ دعا میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، پرچے اس کے باہر موجود ہیں۔ دعا یہ ہے، اللہم یا ذا المن ولا یمن علیک یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وامان الخائفین اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مخترا علی فی الرزق فامہو اللہم شقاوتی و حرمانی و تردی واختار رزقی و اسبتنی عندک فی ام الکتاب سعیدا مرزوقا موافقا للخیرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي العظم في ليلة نصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به عالم إنك أنت العز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم۔ یہ وہ دعا ہے۔ ترجمہ، اے اللہ، اے احسان فرمانے والے، تجھ پر احسان نہیں کیا جاتا، اے عزت و بزرگی والے، اے قدرت انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پناہ لینے والوں اور امان طلب کرنے والوں اور ڈرے ہوں کی پناہ ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے اپنی کتاب تقدیر میں میرا بدبخت ہونا یا نامراد ہونا یا مردود ہونا یا میرے رزق کا تنگ ہونا لکھا ہے تو اے اللہ اپنے فضل سے میری بدبختی، میری محرومی، میری نامرادی، میرے رزق کی تنگی کے فیصلے کو مٹا دے۔
مٹا دے، فیصلے کو مٹا دے، اور اپنی کتاب میں میرے لیے نیک بخت ہونا، کشادہ رزق پانا اور نیکیوں کی توفیق پانے کا فیصلہ لکھ دے، کیونکہ تو نے اپنے بھیجے ہوئے نبی پر نازل کردہ کتاب میں فرمایا ہے، اور تو سچ ہی فرماتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ تو جب مٹا سکتا تو مٹا دے یا اللہ، اور اسی کے پاس کتاب تقدیر ہے۔ اے اللہ تو سے اس تجلی اعظم کے واسطے سے سوال کر، تو جو تجلی اترتی ہے اس رات پہ، جو شعبان کی 15ویں رات میں، جس میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ تجلی نازل ہوتی ہے، اس کے واسطے سے میں تجھ سے، ہم سے ہر مصیبت کو دور کر دے، جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے ہیں، اور جس کو تو زیادہ جانتا ہے، بے شک تو عزت بزرگی والا ہے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد پر، اور آپ کے اصحاب پر۔ یہ اس کا ترجمہ، یہ آپ پڑھیں۔ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد سورۃ دخان کی تلاوت کریں۔ سورۃ دخان کی تلاوت کرنے کے بعد آپ پڑھیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، 1000 دفعہ پڑھ لیں یا 100 دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پڑھیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 1000 دفعہ پڑھیں یا 100 دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح کے نوافل پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ دروشی پڑھ لیں، یہ والا اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ الف الف مرتین، 3000 مرتبہ پڑھ لیں یا 300 دفعہ پڑھ لیں۔ یہ اعمال اس رات میں کرنے کے۔ اس کے بعد آگے ایک بڑی کام کی دعا بتا رہا ہوں، یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن، آپ کے جو جگر گوشہ، آپ کے جو نواسے، ان کو بتائی، اور یہ واقعہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں، حضرت امیر معاویہ ایک سال میں 1,00,000 درہم ان کو نذرانہ ہدیہ دیا کرتے تھے، لیکن ایک سال انہوں نے وہ نذرانہ بھیجا نہیں۔ اب گھر میں تنگ دستی آ گئی، امام حسن نے دوات قلم منگوایا اور خط لکھنا چاہا امیر معاویہ کو کہ بھئی میرا وہ آپ جو ہے سالانہ بھیجا کرتے تھے، ہدیہ آیا نہیں۔ پتہ نہیں کیا سوچا، پھر دوات قلم رکھ دیا، لکھا نہیں، سو گئے۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کہا کہ بیٹا کچھ غمزدہ لگ رہے ہو، کیا خیریت ہے سب؟ کہا کہ ابا جان سب ٹھیک ہے، نہیں کوئی پریشانی ہے؟ ہاں ذرا مالی تنگی آ گئی ہے، تنگ دستی ہے۔ کہا کہ اچھا پھر؟ کہا کہ بس وہ امیر معاویہ مجھے ہر سال بھیجا کرتے تھے 1,00,000 ہدیہ، وہ آیا نہیں، تو گھر میں جو اخراجات تھے، ترتیب تھی، وہ تنگی سی آئی ہوئی۔ فرمایا کہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، تم یہ دعا پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کریں گے۔ وہ دعا آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ دعا امام حسن فرماتے ہیں، میں یہ دعا پڑھنا شروع کی، ابھی 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5,00,000 کا ہدیہ بھیج دیا، 5,00,000 درہم کا ہدیہ آ گیا۔ اس رات میں نے وصول کیا، خوش ہوا، جب سویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے۔ فرمایا کہ بیٹا کیا حال ہے؟ ابا جان بالکل خیریت ہے، سب ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ سارا قصہ سنایا کہ یہ ہوا۔ کہا کہ تم نے تو قلم دوات منگا لی تھی لکھنے کے لیے، اور تمہیں دیکھو 1,00,000 کی جگہ 5,00,000 آیا۔ اور آگے کیا پتہ کی بات فرمائی؟ فرمایا کہ جب مخلوق سے نگاہ ہٹا کر خالق کی طرف نگاہ کرتا ہے تو پھر ایسے انعام ملتے ہیں۔ اللہ اپنے بیٹے کو کیا سبق دے گئے، یہ ہم سب نبی کے بیٹے ہیں، ہمارے لیے یہ سبق ہے بھئی، سب بیٹے بیٹے خدا سے مانگنا۔ فرمایا اللہ سے جب امیدیں باندھ لوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اسی طریقے سے فیصلے کرتے ہیں۔ کہا 1,00,000 ملتا تھا اور تم لکھو گے تو 1,00,000 ملے گا، کہا مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلان چھوڑ دے میرے بیٹے، اللہ کو پکار، اللہ مخلوق کے چوٹی کے بالوں سے پکڑ کے خود عطا کرے گی۔ یہ وہ بابرکت دعا ہے، یہ دعا اس رات میں 25 مرتبہ پڑھے، اور روزانہ اگر اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کر لیں تو پھر آپ کی جھولی خالی نہیں ہوگی، جھولی پھٹ جائے گی، اتنا ملے گا۔ یہ وہ دعا ہے کیونکہ نبی نے خود کہی، یہ دعا حسن کے نام سے مشہور ہے۔ فرمایا اللہم اقذف فی قلب رجاءک وقت رجاء من سواک حتی لا ارجو احدا غیرک اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتهی الیہ رغبتی ولم تبلغ مسئلتی ولم یجر علی لسانی مما آتیت احدا من الاولین والآخرین من الیقین فخصنی بہ یا ارحم الراحمین۔ آگے حوالہ لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ، اے اللہ